دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی بینکنگ اور فنانس سے جڑے ایک ٹاپک اسلامک بینکنگ یا اسلامک فنانس پر۔ جانیں گے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے، اس کی شروعات، اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، یہ کن سدھانتوں یا اصولوں پر کام کرتی ہے۔ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینک یعنی عام بینک میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا انتر ہے، کیا ڈیفرنس ہے۔ واٹ از اسلامک بینکنگ اینڈ اسلامک فنانس؟ اسلامک بینکنگ اسلامی قانون یعنی شریعت یعنی قرآن و سنت کے مطابق اصولوں پر کام کرتی ہے۔ اس بینکنگ سسٹم کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا بیاج نہیں لیا جاتا ہے، نہ ہی دیا جاتا ہے کسی کو، کیونکہ اسلام میں بیاج، ربا یا سود حرام ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ بینک بیاج نہیں لیتے تو منافع کیسے کماتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ شریعت کے مطابق انٹرسٹ فری اور دو مولبھوت سدھانتوں پر چلتا ہے، نفع اور نقصان کو ساجھا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص اسلامک بینک سے قرض لیتا ہے اور اس پیسے سے کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار سے ہونے والے منافع کا کچھ حصہ وہ بینک کو دیتا ہے۔ کل ملا کر اسلامک بینک نہ بیاج لیتے ہیں اور نہ ہی بیاج دیتے ہیں، پوری طرح سے انٹرسٹ فری بینکنگ ہے۔ اسلامک بینک ایکویٹی بھاگیداری سے منافع کماتے ہیں۔ اس میں جمع کرتا اور ادھار کرتا کو بیاج کے بجائے ادھار کرتا اپنے منافع میں سے کچھ حصہ بینک کو دیتے ہیں۔ اسی طرح جمع کرتا کو بینک اپنے منافع میں سے کچھ حصہ تحفے کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ اسلامک بینک دوسرے کاموں کے لیے بھی سروس چارج لیتے ہیں عام بینکوں کی طرح۔ کچھ پارمپرک بینکوں میں انوبھاگ ہوتے ہیں، یعنی ایک اسپیشل ڈپارٹ ہوتے ہیں جو اپنے کسٹمرز کو نامیت اسلامک بینکنگ کی سیوائیں بھی مہیا کراتے ہیں۔ دنیا بھر میں لگ بھگ 520 بینک اور 1700 میوچل فنڈ ہیں جو اسلامی سدھانتوں یا اصولوں کا پالن کرتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کنٹرول کرنے والے اصولوں کو فقہ المعاملات کہا جاتا ہے۔ اسلامک بینکنگ میں کسی طرح کی بھی سٹے بازی یا جوئے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسلامک بینک قرآن و سنت کے مطابق سبھی طرح کے حرام کاروبار جیسے شراب، ربا، سود، سور کا ماس، جوا، سٹہ آدی کاروبار کرنے والے کو قرض نہیں دیتا، نہ ہی ان سب حرام کاروبار کرنے والے کا پیسہ بینک میں جمع کرتا ہے۔ اسلامک بینکنگ کی شروعات 20ویں صدی کے مدھیہ میں اس کی مانگ اٹھنے لگی تھی۔ مسلم دیشوں میں سود بیاج مکت بینکنگ لین دین کی مانگ اٹھتے اٹھتے آندولن میں بدل گئی اور اس طرف بڑے بڑے اسکالرز اور سنستھاؤں کا دھیان آکرشت ہونے لگا۔ 1950 کے بعد سرکار اور تنظیموں کے ذریعے اسلامی بینکنگ کو لے کر سمیلن ہونے لگے۔ کئی اکنومسٹ جیسے احمد النظر دوارا 1963 میں مصر میں پہلا آدھونک اسلامک بینک آن ریکارڈ قائم کیا گیا۔ 1975 میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دبئی قائم کیا گیا۔ 1983 میں ملیشیا میں اسلامک بینک قائم کیا گیا۔ یہ بہت ہی سفل رہا۔ لگ بھگ دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں 500 سے زیادہ اسلامک بینک قائم کیے جا چکے ہیں۔ اس کا وستار اب دنیا بھر میں ہو چکا ہے، کیونکہ اسلامک بینکنگ کا کنسیپٹ اسلام کے بنیادی اصول، انصاف اور سماجک نیائے پر آدھارت ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں بینک ایک ٹرسٹ کا کام کرتا ہے۔ اس میں سیونگ اکاؤنٹ پر بینک بیاج نہیں دیتا، لیکن جب آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے پیسوں کا استعمال بینک دوارا جائز بزنس کر جو منافع کماتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دیتا ہے۔ وہیں اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اسے صرف اصل رقم ہی بینک کو جمع کرانی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامک بینک قرض پر بھی کوئی بیاج نہیں وصولتا، جبکہ عام بینکوں میں موٹا بیاج لیا جاتا ہے۔ قسط نہ دینے پر بیاج اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسلامک بینکنگ کا اصل مقصد کتاب و سنت یا شریعت کے اصولوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ اسلامک بینکنگ کو فالو کرنے والی تنظیموں اور ان کے ملازموں پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کرتے وقت قرآن حدیث کے بیسک پرنسپلز
یعنی بنیادی اصولوں کو پورا عمل میں لائیں گے۔ جب زیادہ معلومات یا رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے تب اسلامک بینکنگ اور اسلامک فنانس کے ماہرین یا اسکالر سے رابطہ کر شریعت کی جانب لوٹتے ہیں۔ عام بینکنگ اور اسلامک بینکوں میں سب سے بڑا فرق یا ڈفرینس یہ ہے کہ اسلامک بینک سود خوری پر روک لگاتے ہوئے انٹرسٹ فری بینکنگ میں یقین رکھتے ہیں۔ اسلامک کارپوریشن فار دا ڈیولپمنٹ ICD اور ریفائنیٹو کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2019 کے بیچ اسلامک فائنینشیل پراپرٹی 1.7 ٹریلین سے بڑھ کر 2.8 ٹریلین ڈالر ہو گئی ہے اور 2024 تک 3.7 ٹریلین ڈالر تک بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اگر یہ اکانومی صحیح سلامت چلتی رہی، اس طرح بڑھتی رہی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ ہی دشکوں میں کہاں پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گروتھ کافی حد تک مسلم ممالک کی بڑھتی اکانومی کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلامک بینکنگ کن اصولوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور انٹرسٹ فری بینکنگ کے ساتھ منافع کیسے کماتی ہے۔ کنونشنل بینک یعنی عام بینک اور اسلامک بینک میں کیا ڈفرینس ہے۔ اب آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، اور اسلامک بینکنگ کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ اپنی رائے یا خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔